جج صاحب جیسے پہلے چلا رہے تھے کیس آدھے گھنٹے پہ وہ رکھ کر 12 بجے انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا اور آرڈر کے اندر کسی کونسل کا کسی وکیل کا نام ہی نہیں لکھا گیا کہ کوئی پیش ہوا ہے. میں خود ادھر موجود تھا, دوسرے ہمارے کولیگ وہاں پر موجود تھے, خواجہ حارث صاحب موجود تھے, لیکن آرڈر کے اندر ان کا نام ہی اس ٹائم نہیں لکھا گیا. اور 12 سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ اگر 12:30 کا ٹائم رکھا گیا ہے فیصلے کا, تو کوئی کیا ایک بتا دیں کہ اتنی جلدی اتنی سپیڈ میں 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر لکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کیس کے اندر پہلے دن سے لے کر آج تک خان صاحب کو ایویڈنس کروانے کا یا ان کو جو پلیڈر مقرر کیا گیا اس وقت بھی ان کی مرضی نہیں شامل تھی. خواجہ حارث صاحب کو عدالت کے آرڈر سے پلیڈر مقرر کیا, حالانکہ شہادت کے لیے ایکیوز کا خود ہونا ضروری ہے, یا پھر اگر وہ پلیڈر کسی کو مقرر کرے تو تب ہوتی ہے, لیکن کراس بھی اسی طرح سے کیا گیا. اور ہائی کورٹ کے اندر ہم گئے, سپریم کورٹ کے اندر گئے, 3 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں. یہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھائے ہوئے کہ یہ ہمارا کیس نہ سنیں, لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے فیصلہ دیں, تب اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے. اور جن حوالوں کا ذکر دیا جاتا ہے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, اور جو ایویڈنس دی جاتی ہے کسی طرح سے اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا, اگنور کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے خارج کی جاتی ہے. تو یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. آج عمران خان صاحب کو حق ہی نہیں دیا گیا. 4 بجے کورٹ کا ٹائم ہے, 12:30 بجے آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر یہ نہیں لکھا کسی جگہ کے اوپر کہ 1 دن کے اندر آپ نے فیصلہ سنانا ہے. اور جیسا کہ شعیب شہین صاحب نے پہلے بتایا کہ وہاں پر ایویڈنس کے حوالے سے آپ نے نوٹس بھی کر دیے, تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ اب پھر کدھر, اس پٹیشن کے اوپر جو نوٹس ہوئے ہیں وہ پٹیشن کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو گرفتاری اس طرح سے ہوئی, آرڈر ادھر اناؤنس ہوا ہے, ابھی کورٹ کے باہر نکل کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے, فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے, اور اریسٹ کر کے یہاں پر بھی لے آئے ہیں. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ ہماری جلدی فکس کی جائیں اور فیصلہ اس کے اوپر جلدی دیا جائے. اگر یہ کیس میرٹ پر عامر فاروق صاحب خود سنتے اور فیصلہ دیتے تو یہ کیس اڑ جانا تھا. اگر ہمارے کیس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کیس اڑ جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. تھینک یو. کوئی سوال جی؟ سر آج سیشن کورٹ میں بار بار پی ٹی آئی کے وکلاء کو بلایا جاتا رہا کہ حتمی دلائل کے لیے پیش ہوں, تقریباً 4 سے 5 دفعہ کال کیے گا, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں ہوئی. اس کے پیچھے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے, سارے وکلاء موجود تھے صبح سویرے سے لے کر آنورڈ. خواجہ حارث صاحب صبح آپ کو پہلے بھی بتا دیا, کلیئرفائی کر دیں, صبح سویرے ہم نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھیں وہ خواجہ حارث صاحب کے وکیل کو منشی کو اٹھا لیا گیا. خواجہ حارث صاحب ایک لیٹر بنا کے سپریم کورٹ میں گئے اور میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جا کر کے یہ پٹیشنز لے کے ان کو جمع کرائیں. جب وہ گئے تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئے, اور اس میں ہمارے پاس 1-2 اشخاص کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی, اور ان کو باہر لے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ وہ گئے نیب کورٹ میں. نیب کورٹ کے بعد وہ انہوں نے بحث کرنی تھی, لیڈ کونسل سب کو پتہ ہے خواجہ حارث صاحب نے بحث کرنی تھی. یہ ایک ڈرامہ تھا جو آلریڈی مینیج تھا. اس مینیج ڈرامے کا حصہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس میں 12 بجے کا ٹائم دیں اور 12 بجے کے بعد آپ از خود فیصلہ سنا دیں. ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہے. اس نے 2 دفعہ جب اس نے اپنا مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ کر چکا ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی. وہ کہتے ہیں چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا, اور ایک لائن لکھے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا. یہ انصاف کا قتل ہے, اور انصاف کا قتل ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے. جی ایک منٹ آپ سے بات ہو گئی, ان سے بات. شعیب صاحب سزا تو ہو چکی, جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ چلیں ایڈریس تو نہیں ہو سکے. اب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو اپیل تو میرٹ پہ سنی جائے گی, اور اتنی جلدی ظاہر بات ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی. سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اگر کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ کیا بنائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس ہی غلط ہے, یہ فیصلہ ہی ون سائیڈڈ ہے. جو فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو, جو آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل,
फेयर चांस ऑफ डिफेंस हर आदमी का बुनियादी हक है, जब वो नहीं दिया गया तो ये केस ही सस्टेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि शॉर्टर सेंटेंस का जब केस हो तो वो जजमेंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाया करती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्दी सुना भी जाएगा और उसमें जजमेंट सस्पेंड भी हो जाएगी। सर सब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस केस में अगर आप अपील आपकी समाप्त हो भी जाती है तो वो किसी और केस में डाल देंगे, अलकादर ट्रस्ट में डाल देंगे, किसी और में गिरफ्तारी डाल देंगे। फिर देखें, गिरफ्तारियां वो डालना चाहें तो 180 से ज़ायद मुकदमात उन्होंने क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि उनके पास जब कोई जवाज़ बाकी नहीं है तो वो एक हवा में तीर चला रहे हैं कि कोई तो चल जाएगा। जब वो गिरफ्तारियां डालेंगे, हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस है, हम अदालतों में जाएंगे, हम होपफुल हैं कि इंसाफ होगा हमारे साथ। शहीन साहब, आपको खदशा है कि खान साहब के साथ भी शहबाज गिल या आजम सवाती वाला सलूक किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हर वो गैर आइनी हरकत, हर वो गैर कानूनी हरकत और गैर इंसानी हरकत हमारे PTI के वर्कर्स के साथ हो रही है और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इमरान खान के साथ कोई इनह्यूमन किस्म की या डिसरिस्पेक्ट किस्म की कोई हरकत होगी। अगर कोई ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी और हम इसकी शदीद मजम्मत करेंगे। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है मेडिकल के लिए। हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है जी। मुझे ये बताएं कि 5 मिनट के अंदर अभी अनाउंस नहीं हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस कैसे वहाँ पहुँच गई या लाहौर पुलिस को कैसे पता चल गया? अभी जजमेंट साइन नहीं हुई, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, वो गिरफ्तारी पहले हो गई। यहाँ से आप मैच फिक्स की आप कहानियाँ सुन सकते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है। शहीन साहब, आपके दौर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो इसी तरह लाहौर से FIA की टीम मोहसिन बेग साहब को 5 मिनट में लाहौर से